کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زبان سے نکلا ایک لفظ کسی کے دل میں گہرے زخم چھوڑ سکتا ہے؟ اور کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کسی کی تذلیل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر لفظ کا حساب ہے اور ہر دل کی عزت اہم ہے۔ گاؤں میں زینب نام کی ایک عورت رہتی تھی۔ لوگ اسے سمجھدار، باوقار اور دیندار سمجھتے تھے، مگر آہستہ آہستہ اس کی باتیں اب ایسی ہو گئی تھی کہ ہر لفظ خاموشی سے دلوں میں درد کے گہرے زخم چھوڑ دیتا، اور وہ خود بھی اس کا احساس نہ کر پاتی۔ وہ جہاں بیٹھتی بات کسی نہ کسی پر آ ہی جاتی، کبھی کسی کی غلطیوں پر تبصرہ، کبھی کسی کی کمزوریوں کا ذکر، اور کبھی ایسی باتیں جو دلوں کو دکھا دیتی۔ زینب کو یہ احساس ہی نہیں تھا کہ یہ عادت اللہ کو کتنی ناپسند ہے۔ ایک دن اس کی بیٹی عائشہ سکول سے اداس لوٹی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ زینب نے پیار سے پوچھا تو عائشہ روتے ہوئے بولی، امی، کچھ بچے میری باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور مجھے نیچا دکھاتے ہیں۔ زینب کا دل بھر آیا، اس نے بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا، کسی کی دل آزاری کرنا بہت برا عمل ہے۔ اسی رات زینب قرآن پڑھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر سورہ ہمازہ کی آیت پر پڑی، تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو طعنہ زنی کرتا ہے اور عیب نکالتا ہے۔ یہ الفاظ اس کے دل پر ایسے پڑے جیسے آئینہ سامنے آ گیا ہو۔ وہ سوچنے لگی، یا اللہ، کیا میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گئی ہوں جن کے بارے میں تو نے وعید سنائی ہے؟ اس رات زینب دیر تک سجدے میں رہی، آنسو بہتے رہے، دل ہلکا ہوا، اور اس نے اللہ سے سچی توبہ کی۔ اگلے دن سے اس کی محفل بدل گئی۔ اب وہ یا تو خیر کی بات کرتی یا خاموش رہتی۔ اگر کہیں برائی شروع ہوتی تو وہ نرمی سے آیت یاد دلا دیتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ محلے کی خواتین اس کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کی رضا اور نیکی کی اہمیت محسوس کرنے لگی، اور اس کی بیٹی کے دل میں بھی ایمان اور صبر کا نور روشن ہو گیا۔ زینب سمجھ گئی کہ قرآن کا ایک جملہ اگر دل میں اتر جائے تو پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ یاد رکھیں، زبان کے الفاظ دلوں میں زخم بھی دے سکتے ہیں اور سکون بھی لا سکتے ہیں۔ اللہ کی نصیحت پر عمل انسان کی زندگی اور نسلوں کو سنوار دیتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری زبان کو نیکی کا ذریعہ بنا، ہمیں غیبت، طعنہ اور دل آزاری سے محفوظ رکھ، اور ہمارے دلوں میں ایمان اور صبر کا نور جاگزیں فرما۔ آمین یا رب العالمین۔